السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور شب قدر جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہے کہ اس کی تلاش کرنا۔ تو شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے ہم کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سب سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس کو گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ میرے منشور انس رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ شب قدر حق تعالیٰ شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ جل شانہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور اس کی تلافی میں یہ رات مرمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اس پر اشک آیا تو اللہ جل شانہ امن والہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام کے 80 برس تک اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے نزول کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ جل شانہ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہو سکتا ہے، ورنہ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہیں، تقریباً 50 کے قریب اول سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر قریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایت سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس
حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مرکزوں کی تفسیر میں بیان القرآن سے ماخوذ اور فوائد دوسری کتب سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے رہیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے حوالے سے ہم یہ آخر کے 10 دن جو ہے وہ قیمتی ہیں، اس کے بارے میں تو فائدے میں لکھتے ہیں شیخ، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی کتاب پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظیم عظمت والی چیز میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے ذاتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ علم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اس کے در فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس سے زیادہ اور اس ذاتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل ملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہ میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ نے پیدا فرما دیا ہے جو دنیا میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول بار دیکھا تو جب کہ تو منی کا ایک قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ جب کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالیٰ شانہ نے اس قطرے کو بہت بہتر صورت میں مرمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اس فقر کے معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح قدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور روح کے معنی ایک مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ جو اوپر لکھا گیا اس حضرت جبریل علیہ السلام مراد، علامہ راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے بقدر ہے۔ بعضوں کا قول نظر آتا ہے کہ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتی پیتی ہے، مگر نہ فرشتے ہیں نہ ملائکہ، نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچویں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی خاص رحمت یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں۔ مشہور قول پہلا ہے۔ سورہ باقی میں نسجدوں سے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، جس شخص کو ذکر وغیرہ مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق نے لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہو، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت لگایا گیا، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایت میں واحد ہوا ہے۔ در منشور میں ایک روایت میں اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام
وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے یا مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اور اسی سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کے کئی نوع کی فضیلت ارشاد فرمائے گی۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اسی کی فضیلت بکثرت واحد ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان شب قدر کی پوری فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیت کریں، اور جو نہیں بھی بیٹھے وہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آخر کے 10 رمضانوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری پہلی ویڈیو جب مکمل ہوئی تو جو کہا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔